ہمارے گھر میں ایک مہمان آئی، میری امی کی دوست کی بیٹی۔ وہ بہت جلد ہم سب میں مل جل گئی، وہ ایک فیملی کا حصہ بن گئی۔ لیکن اس کے آنے کے بعد ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا، گھر میں عجیب عجیب واقعات ہونے لگے۔ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن میں اس کی کمرے میں گیا، اس کی الماری میں رکھی ڈائری کو دیکھا۔ میں نے چپکے سے ڈائری کھولی، ڈائری میں جو لکھا تھا وہ پڑھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام حارث ہے، میں ایک عام خاندان میں پلا بڑا، چھوٹے سے شہر میں جہاں لوگ زیادہ بولتے نہیں مگر دیواریں سب کچھ سن لیتی ہیں۔ ہماری فیملی میں شامل تھے میرے والد جو ریٹائرڈ استاد ہیں، خاموش اور اصول پسند، والدہ نرم مزاج مگر سخت ایمان والی، چھوٹا بھائی فاروق شرارتی مگر دل کا صاف، اور بہن سارا جو ہمیشہ کتابوں میں کھوئی رہتی تھی۔ ہماری زندگی عام سی تھی، کھانے کی خوشبو، نماز کا سکون اور چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو ماں کے ہاتھ سے سلجھ جاتے تھے۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ گھر میں ایک دن ایک نیا مہمان آیا، میری والدہ کی دوست کی بیٹی نیہا۔ وہ پڑھائی میں تیز، خوبصورت اور باتوں میں نرمی لیے آئی تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں نے محسوس کیا کہ دل کی دھڑکن بدل گئی۔ نیہا کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ ہر بات کو پڑھ سکتی ہو اور ہر راز جان سکتی ہو۔ شروعات میں سب ٹھیک تھا، نیہا محض ایک مہمان لگ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ ہماری روزمرہ زندگی میں جگہ بنانے لگی۔ فاروق اکثر اس کے ساتھ کھیلتا، سارا کتابیں لے کر اس کے پاس جاتی، اور والدہ کچھ زیادہ خوش دکھائی دینے لگیں۔ ایک شام کھانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ چابیاں اور کچھ چھوٹے زیورات میز سے غائب ہیں۔ میں نے فوراً چہرے دیکھے، سب حیران۔ نیہا نے مسکرا کر کہا، شاید ہم نے غلط جگہ رکھ دی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سب کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ اگلے دن والدہ نے کہا، حارث میں نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں کچھ عجیب ہو رہا ہے، چابیاں اور چیزیں اکثر غائب ہو رہی ہیں۔ میں نے جواب دیا، امی شاید ہم سب بھول رہے ہیں، لیکن دل میں وہ آواز مسلسل کہہ رہی تھی، یہ بھولنے کا معاملہ نہیں، یہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ نیہا کے آنے کے بعد گھر میں جو خاموشی تھی وہ بدل گئی۔ فاروق اکثر اس کے ساتھ باہر جاتا اور کبھی کبھی واپس آ کر زیادہ چپ رہتا۔ سارا نے کہا، ابا نیہا واقعی کچھ الگ ہے، لگتا ہے ہر بات کی خبر رکھتی ہے۔ میں نے نیہا کی طرف نظریں ڈالی اور پہلی بار دل نے ایک عجیب کشش محسوس کی، لیکن ساتھ ہی میں نے خود کو روک لیا، یہ جذبات ٹھیک نہیں تھے۔ میں نماز میں بیٹھ کر دعا کرتا، یا اللہ دل کو سیدھا رکھ اور گھر کے ہر فرد کو امن دے۔ ایک دن رات کے قریب میں نے محسوس کیا کہ گھر کی سب لائٹس بند تھیں۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر ہال میں گیا اور دیکھا کہ نیہا خود کمرے کی الماری کے پاس کھڑی ہے۔ وہ کچھ دیکھ رہی تھی، کچھ لکھ رہی تھی اور کچھ چپ چاپ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، نیہا کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً مڑی اور ہنس دی، کچھ نہیں، بس اب کی لائٹس آن ہو گئیں۔ لیکن وہ مسکراہٹ، وہ ہلکی سی شرارت کچھ چھپا رہی تھی، اور میں نے دل میں سوچا، یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں، کچھ تو ہے پردے کے پیچھے۔ اسی رات میں نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر جھانکا اور دیکھا ایک سایہ جو فوراً چھپ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے سمجھا کہ یہ گھر صرف دیواروں سے نہیں، رازوں سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اگلے دن کھانے کے دوران والدہ نے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے کچھ ہمارے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے امو؟ وہ خاموش رہیں، بس ایک نظر میرے کمرے کی طرف ڈالی۔ فاروق کچھ بولنے لگا مگر میں نے ہاتھ اوپر کر کے خاموش کر دیا۔ نیہا بھی کھانے سے اٹھ کر کچن کی طرف گئی، مگر ایک لمحے کے لیے میرے نظریں اس کی طرف ٹھہر گئیں۔ میرے دل میں وہ آواز بار بار کہہ رہی تھی، کوئی چھپا ہوا ہے، اور یہ صرف چوری یا مزاح نہیں، یہ کچھ بڑا منصوبہ ہے۔ اور میں جان گیا کہ یہ سسپنس ابھی صرف شروع ہوا ہے۔ کچھ دن بعد میں پہلی بار اصل کھیل کی چھوٹی جھلک دیکھوں گا، لیکن وہ منظر مجھے حیران اور خوفزدہ کر دے گا۔ نیہا اب مہمان سے زیادہ گھر کی رکن بن چکی تھی۔ امی اکثر کہتی، یہ لڑکی بہت نیک ہے، صبح کی تلاوت سے دن کا آغاز کرتی ہے،
میں نے صرف اتنا دیکھا تھا کہ وہ تلاوت کے دوران کبھی کبھار رک جاتی اور پھر نظریں چھپا کر کسی سوچ میں گم ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سکون ہے یا کوئی منصوبہ بندی۔ گھر میں اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے۔ امی اور سارا میں اکثر تلخ کلامی ہو جاتی۔ فاروق زیادہ چپ رہنے لگا اور ابا نے خاموشی اختیار کر لی، جیسے سب جانتے ہوں مگر بولنا نہیں چاہتے۔ راتوں کو کبھی کبھی کچن کی لائٹ آن ہوتی، کوئی چائے بنا رہا ہوتا، مگر اگلی صبح سب انکار کرتے۔ ایک عجیب سا خاموشی کا جال بن گیا تھا اس گھر پر۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، نیہا آئی اور بولی، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے کوئی اپنے دل کے زخموں کو لفظوں میں چھپا رہا ہو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ زخم؟ کیسا زخم؟ وہ مسکرا کر بولی، کچھ چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر آنکھوں میں خاموشی چیختی ہے۔ میں نے قرآن بند کیا۔ تمہیں سب نظر آتا ہے نا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ جو پردے کے پیچھے ہو وہ سب نہیں دیکھتے مگر میں دیکھ لیتی ہوں۔ یہ جملہ عجیب لگا۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ شاید نیہا صرف عام مہمان نہیں، کچھ اور ہے، مگر کیا میں کچھ سمجھ نہیں سکا۔ اس رات امی میرے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ بولے، بیٹا یہ دیکھو، کچن میں ملا ہے۔ میں نے کاغذ کھولا، اس پر لکھا تھا، یہ گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا، کوئی پردے کے پیچھے سب جانتا ہے۔ میں نے امی سے پوچھا، کسی نے دیکھا کون رکھا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ امی کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی، امی شاید کسی بچے کی شرارت ہو، لیکن دل میں جانتا تھا یہ شرارت نہیں، یہ وارننگ ہے۔ فاروق جو پہلے ہنستا رہتا تھا اب کمرے میں بند رہنے لگا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ نیہا سے آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا۔ جب میں قریب گیا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ میں نے بعد میں فاروق سے پوچھا، کیا بات تھی؟ اس نے نظریں جھکائیں، کچھ نہیں بھائی، بس پڑھائی کی بات کر رہا تھا۔ لیکن اگلے دن امی کی دراز سے پیسے غائب تھے۔ امی نے کہا، یہ پہلی بار ہے حارث، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کہا مگر میری نگاہ فاروق پر ٹکی رہی اور نیہا پر بھی، جو چپ چاپ سب کچھ سن رہی تھی۔ ایک رات تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے لائٹ بند رکھی اور دروازے کی درز سے دیکھا، فاروق آہستہ آہستہ کچن کی طرف جا رہا تھا، پھر نیہا بھی پیچھے آئی۔ دونوں کی باتیں صاف نہیں سنائی دے رہی تھیں مگر ایک لفظ میرے کانوں میں آیا، ختم کرنا ہوگا۔ میرے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ کسی چیز کی بات کر رہے ہیں مگر دل کہتا تھا یہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح کچن میں ایک برتن ٹوٹا ہوا ملا۔ امی نے کہا، کوئی آیا تھا رات کو، اور میں نے پہلی بار جھوٹ بولا، امی شاید بلی تھی۔ 2 دن بعد میں نے نیہا کے کمرے میں ایک ڈائری دیکھی، وہ وضو کرنے گئی ہوئی تھی۔ میں نے بس اتنا سوچا، تھوڑی سی جھلک دیکھ لیتا ہوں، شاید کچھ سمجھ جا۔ ڈائری کھولی، پہلا صفحہ خالی تھا، دوسرے صفحے پر لکھا تھا، گھر میں جو سکون ہے وہ میرا مقصد نہیں، میرا مقصد وہ ہے جو اس گھر نے مجھ سے چھینا، اب میں وہ سب واپس لوں گی، چاہے کسی کا ایمان ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً ڈائری بند کی۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، کچھ تلاش کر رہے تھے حارث؟ میں مڑا، نیہا دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اطمینان تھا۔ میں نے کہا، نہیں، بس کچھ گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ کبھی کبھی جو چیز گرتی ہے وہ چیز نہیں، اعتماد ہوتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا مگر میرا دل کہہ رہا تھا یہ لڑکی یہاں کسی مقصد سے آئی ہے اور وہ مقصد ابھی شروع ہوا ہے۔ رات کو میں دیر تک جاگتا رہا۔ امی کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی اور نیہا کچھ بات کر رہی تھیں۔ میں نے کان لگایا، بس اتنا سنا، امی جان اب فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، بس کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں ٹھٹک گیا۔ امی اور نیہا دونوں ایک ساتھ آخر کیا چھپا رہی تھیں؟ میں نے دل میں فیصلہ کیا، کل سے سب کچھ جاننے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ خاموشی زیادہ دیر برداشت نہیں ہو سکتی۔ صبح کی نماز کے بعد جب میں تلاوت کر رہا تھا، امی کا پرانا صندوق کمرے سے گرا۔ میں نے اٹھا کر واپس رکھا تو ایک پرانی تصویر نیچے گری۔ تصویر میں ایک نوجوان عورت تھی، امی نہیں، نیہا بھی نہیں، پچھلے حصے میں دھندلا سا چہرہ مگر آنکھوں میں کچھ جانا پہچانا۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا،
जिस दिन मैं लूटूंगी सच बोलेगा। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैंने तस्वीर जेब में रखी और सोचने लगा ये औरत कौन है, उम्मी के संदूक में क्यों थी। जब मैंने उम्मी से पूछा उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये माजी की बातें हैं, उन्हें छेड़ो मत। लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि नेहा के आने के बाद से जो कुछ हो रहा था इसका ताल्लुक शायद इसी माजी से था। दोपहर में मैंने देखा कि फारूक किसी से फोन पर बात कर रहा था। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, मैंने कर दिया बस, अब अपना वदा याद रखें। मैंने फौरन अंदर कदम रखा। किससे बात कर रहे थे? वो चौंक गया। कुछ नहीं भाई, दोस्त था। मैंने फोन छीना मगर नंबर अननोन था। मैंने नजरें इस पर गाड़ दें। फारूक, तुम किसी के कहने पर किया कर रहे हो? वो गुड़बड़ा, कुछ नहीं, बस थोड़े पैसे मिलने थे, एक चीज कहीं रखनी थी। कौन सी चीज? वो चुप हो गया। नेहा अंदर आई और बोली, हारिस भाई, वो कुछ गलत नहीं कर रहा। मैंने कहा था अलमारी में कुछ रख दे। मैं चौंक गया। तुमने? क्यों? नेहा मुस्कुराई। कभी कभी चीजें अपनी जगह से हटाकर रखनी पड़ती हैं ताकि असल चीज छप जाए। मैं समझ गया ये लड़की सिर्फ बोलती नहीं, सब सोच कर बोलती है, और फारूक अब इसके काबू में था। इसी रात मैंने उम्मी के कमरे में कुरान के नीचे से एक पुराना कागज देखा। ऊपर लिखा था, वसीयत। मैंने डरते हुए पढ़ना शुरू किया, अगर कभी मेरे बच्चे बड़े हों तो उन्हें बताना कि इस घर की बुनियाद झूठ पर रखी गई थी, और एक दिन वो झूठ उन सबको आजमाने आएगा। तब फैसला ईमान से होगा, अक्ल से नहीं। नीचे दस्तखत थे, सफिया बेगम, उम्मी की माँ, यानी मेरी नानी। ये वसीयत तो कभी किसी ने देखी नहीं थी। मैंने वो कागज दोबारा लपेटकर जेब में डाल लिया। अगले दिन मैंने उम्मी से पूछा, उम्मी, नानी कभी हमारे साथ नहीं रही, क्यों? उम्मी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने बस कहा, बेटा, कुछ बातें सिर्फ वक्त ही बताता है, और वो कमरे से चली गई। नेहा अब पहले जैसी नर्म नहीं रही थी। कभी कभी इसके चेहरे पर एक अजनबी सा सुकून होता, जैसे इसे सब मालूम हो। एक दिन मैंने देखा वो सारा के कमरे में जा रही है। मैं पीछे गया तो सारा की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ सारा? सारा बोली, भाई, नेहा कहती है कि हमारे घर में कोई बड़ा गुनाह छुपा है, और वो वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। मैं हैरान रह गया, क्या मतलब? सारा ने जवाब दिया, वो कहती है कि जिस दिन मैं सच जान लूंगी मैं इस घर से चली जाऊंगी। अब बात हद से आगे बढ़ गई थी। मैंने तहैया किया, आज रात नेहा के कमरे की तलाशी लूंगा। रात के आखिरी पहर में जब सब सो गए, मैं आहिस्ता से नेहा के कमरे में गया। अलमारी खोली तो अंदर चंद खत और एक कुरान शरीफ रखा था। कुरान के अंदर एक खत छुपा हुआ था। मैंने निकाल कर पढ़ा, उम्मी जान, मैंने वदा निभाया। मैं इस घर में आ गई हूं। जो अपने देखा था वो सब सच निकला। अब मैं वो हक वापस लूंगी जो हमसे छीना गया। आपकी बेटी नेहा। मेरे दिल की धड़कन बंद सी हो गई। उम्मी जान, यानी नेहा उम्मी को उम्मी जान लिखती थी। तो क्या वो मेरी बहन है? मैं जमीन पर बैठ गया, दिमाग जैसे सुन हो गया। उम्मी की वसीयत, तस्वीर, नेहा की बातें, सब जोड़ने लगे, और अगले लम्हे दरवाजे से आवाज आई। सब जान गए, हारिस। मैंने मुड़कर देखा, नेहा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में नमी मगर चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान। तुम कौन हो? मैंने पूछा। इसने धीरे से कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारे बाप के गुनाह की निशानी हूं। मेरे हाथ से कुरान गिरने लगा, मेरे कदम लड़खड़ा गए। उम्मी दौड़ी आई। मैंने कहा, उम्मी, ये कह रही है कि ये हमारी बहन है। उम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, ये तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारे बाप ने जवानी में एक गलती की थी, मैंने उसे छुपाया ताकि तुम सब पर दाग ना आए। मगर सच छुपता कब है? मैं जैसे पत्थर का हो गया। फारूक दरवाजे पर खड़ा था, सारा कांप रही थी। नेहा ने आहिस्ता कहा, मैं इंतकाम नहीं लेने आई थी, मैं बस चाहती थी कि तुम सब सच जान लो, क्योंकि जब तक सच सामने ना आए सुकून नहीं मिलता। उम्मी रो पड़ी। मैंने सोचा था कि झूठ बोलकर घर बचा लूंगी, मगर झूठ से ईमान नहीं बचता, सिर्फ वक्त टूटता है। मैं वहां बैठा रहा, दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, ये सब किसने शुरू किया? नेहा, अम्मी, वो माजी का गुनाह,
اور تب نیہا نے آخری بات کہی، امی وہ وصیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، تمہیں آخری صفحہ دکھانا ہوگا کیونکہ ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ امی چونکیں، کون سا صفحہ؟ نیہا بول، جو صفیہ بیگم نے تمہیں دیا تھا وہ صرف آدھی وصیت تھی، باقی میرے پاس ہے۔ اگلی صبح نیہا نے سب کو ڈرائنگ روم میں جمع کیا، امی، میں، سارا، فاروق سب خاموش۔ نیہا کے ہاتھ میں پرانا لفافہ تھا جس پر لکھا تھا صفیہ بیگم و آخری امانت۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، یہ وہ صفحہ ہے جو امی کو کبھی دکھایا نہیں گیا، کیونکہ نانی نے کہا تھا سچ صرف تب کھولنا جب سب تیار ہوں۔ میں نے کہا پڑھو نیہا، آج سچ چھپانا گناہ ہوگا۔ اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی، جس مرد نے میرا اعتماد توڑا میں نے اسے معاف کیا، مگر اس کی اولاد کو پیغام دیتی ہوں، جب تک تم اپنے باپ کے گناہ کو تسلیم نہیں کرو گے تمہارے گھروں میں برکت نہیں آئے گی۔ اس دن جب میری پوتی نیہا تمہارے دروازے پر آئے، اسے پرایا نہ سمجھنا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، سزا نہیں۔ جو اسے دھتکارے گا وہ اپنی نسل کے سکون کو خود دفن کرے گا۔ امی کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں خاموش تھا، ایک ایسی خاموشی جو اندر سے توڑ رہی تھی۔ میں نے نیہا سے پوچھا، یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم ہمارے پاس کیوں آئیں؟ اس نے جواب دیا، میں برسوں اپنی ماں کے ساتھ رہی، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے باپ کا نام زاہد خان تھا، تمہارے والد، لیکن امی نے کبھی ان پر لعنت نہیں بھیجی۔ وہ کہتی تھیں اللہ نے اگر ہمیں الگ کیا تو کوئی وجہ ہوگی۔ جب وہ بیمار ہوئیں انہوں نے یہ وصیت مجھے دی اور کہا ایک دن ان کے گھر جا کر رہنا، دیکھنا کہ وہاں ایمان زیادہ ہے یا نہ۔ میں تمہارے گھر آئی بطور کرایہ دار نہیں بلکہ بطور امتحان۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو تم نے فاروق کو استعمال کیوں کیا؟ نیہا کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں اسے باکانا نہیں چاہتی تھی، بس دیکھنا چاہتی تھی کہ اس گھر میں کون کمزور ہے، کیونکہ نانی نے کہا تھا گھر کی کمزوری ہمیشہ وہی بنتا ہے جو ظاہرنہ مضبوط دکھے۔ امی نے آنسو صاف کیے، اور سچ یہی ہے، ہم سب کمزور تھے، کوئی محبت میں، کوئی غرور میں، کوئی خوف میں۔ اسی دوران مؤذن کی اذان گونجی، فضا میں ایک عجب سکون پھیل گیا۔ امی نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ نماز میں پہلی بار ہم سب نے دل سے توبہ کی۔ میں نے سجدے میں روتے ہوئے کہا، اللہ اگر گناہ ہمارے باپ کا بھی تھا تو اس کا بوجھ ہمیں بخش دے، ہمیں ایسا بنا کہ ہم اپنے عمل سے اس گناہ کو مٹا سکیں۔ نماز ختم ہوئی تو نیہا خاموشی سے کھڑی تھی۔ میں نے کہا اب تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے دھیرے سے کہا، میں اپنی ماں کی قبر پر جاؤں گی، انہیں بتانے کہ ان کی وصیت پوری ہو گئی۔ امی نے نیہا کا ہاتھ پکڑا، نہیں بیٹی، اب یہ گھر تمہارا بھی ہے، گناہ اگر ایک کا تھا تو صبر تمہارا بھی تھا، اب تمہارا حق ہے یہاں رہنا۔ نیہا کے چہرے پر پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ آئی، وہ بولی میں رہوں گی ماں، مگر اب بہن بن کر، انتقام لینے والی بن کر نہیں۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر ایک ہفتے بعد ایک خط آیا بغیر نام کا، اس میں صرف 2 جملے تھے، میں نے یہ کھیل شروع کیا تھا تاکہ تم سب سچ دیکھ سکو، زاہد خان۔ میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ میں نے امی کو خط دکھایا، انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، یہ تمہارے باپ کی لکھائی ہے، وہ مرنے سے پہلے شاید سب جان گیا تھا، یعنی یہ سب ایک طرح سے ان کی توبہ کا راستہ تھا۔ اللہ نے ان کے گناہ کے بدلے ہمیں سچ دکھا کر بچایا۔ کچھ دن بعد گھر میں عجیب سکون چھا گیا، جہاں پہلے شک تھا وہاں اب محبت تھی، جہاں خوف تھا وہاں یقین۔ نیہا نے گھر کے صحن میں قرآن کلاس شروع کی، سارا بچیوں کو پڑھاتی، فاروق نماز کا پابند ہو گیا۔ امی کے چہرے پر برسوں بعد سکون تھا۔ میں اکثر سوچتا اگر نیہا نہ آتی تو ہم سب عمر بھر اپنے باپ کے گناہ میں جیتے رہتے۔ اب میں یہ سب لکھ رہا ہوں تاکہ آنے والے سمجھیں، جب اللہ کسی گھر کو آزمانا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے پردہ اٹھاتا ہے جہاں ہم نے اور رکھا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ چھپ گیا، لیکن دراصل وہ صرف ایمان کی آزمائش میں بدل جاتا ہے۔ اور آخر میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، کبھی کبھی سچ کسی طوفان کی طرح آتا ہے، مگر وہی طوفان مٹی سے ایمان کے پھول اگاتا ہے۔ گناہ چھپانے سے ایمان محفوظ نہیں رہتا، سچ تکلیف دیتا ہے مگر آخرکار دل کو سکون دیتا ہے، اور رشتے خون سے نہیں نیت سے بنتے ہیں۔
آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔